بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا تصور عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو کوئی بھی مسلمان نماز، روزہ اور حج نہ کرتا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اس لیے ہم کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ اعمال عبادت کہلاتے ہیں۔ اصل میں ہم نے دین سے دوری کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے ہم نے چند مخصوص ایکشنز کو عبادات کا نام دے دیا، اور باقی ساری زندگی کو عبادت کے تصور سے نکال دیا۔ اصل میں اسلام کا تصور عبادت انسان کی ساری زندگی کو گھیر لیتا ہے، انسان کے سارے کاموں کو گھیر لیتا ہے، انسان کی ساری باتوں کو گھیر لیتا ہے، انسان کے سارے فیصلوں کو گھیر لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ساری سوچوں کو گھیر لیتا ہے، اس کی ساری جذبات کو گھیر لیتا ہے، اور انسان کی ایک ایک چیز اسلام کے تصور عبادت میں شامل ہے۔ میری مراد کہ انسان نے سوچنا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے احکامات کے دائرے کے اندر رہ کر سوچنا ہے۔ اس نے محبت کرنی ہے، نفرت کرنی ہے، غصہ کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، صلح کرنا ہے، آئی مین ٹو سے ایموشن، جذبات، اس نے خواہشات کا اظہار کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ اس نے باتیں کرنی ہیں، کام کرنے ہیں، فیصلے کرنے ہیں، ملنا ہے، بچھڑنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، اور اس کے یہ کام جو اس نے اللہ کے احکامات کے مطابق کیے، خواہ اس نے وہ اللہ کے احکامات اپنی گھریلو زندگی میں پر عمل کیا، یا اس نے پولیٹیکل لائف میں اس نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، یا اکنامیکل لائف میں، اکنامیکل سرکل میں اللہ کے حکم پر عمل کیا، تو یہ سارے اعمال بھی بالکل اسی طرح عبادت ہیں جس طرح نماز عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے گھریلو لائف میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ معاملات جو اس کو درپیش ہوتے ہیں، ان معاملات میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو وہ بالکل اسی طرح عبادت ہے جس طرح نماز عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کاروباری لائف میں، تجارتی لائف میں، ایسے معاشی معاملات میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح عبادت ہے جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اور ان کا اہتمام بالکل اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا کرتے ہیں۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد والی زندگی میں جس طرح امام ہیں، ہادی ہیں، لیڈر ہیں، رسول ہیں، اور اسی طرح معاشرتی زندگی میں مسجد سے باہر آ کر جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح امام ہیں، اور قیامت تک کے لیے امام ہیں، ہادی ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں۔ جس طرح ہم مسجد والی زندگی میں عبادات میں، نماز، روزے اور حج، زکوٰۃ میں اپنی مرضی سے کسی ایکشن کو بڑھا اور کم نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ادا کریں گے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، عبادات کی، اسی طرح معاملات میں بھی ہم نے اسی طرح وہ معاملات کو ادا کرنا جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات ادا کیے، ان کو بھی اسی طریقے سے ادا کرنا فرض ہے جس طرح نماز اور روزہ اور حج ادا کرنا فرض ہے۔
اصل میں دین سے دوری کی وجہ سے ہم نے چند ایکشنز کو عبادات کا نام دے کر اور اپنی باقی ساری زندگی کو میں سے اسلام کو مائنس کر دیا، اور اس ایکشنز کا مسلمانوں کی اکثریت کے اس ایکشن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام جزوی بندگی کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی چند احکامات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تم نے اپنی ساری زندگی خواہ مسجد والی ہو یا معاشرے والی ہو یا معاملات والی ہو، عبادات والی ہو یا معاملات والی ہو، تم نے اللہ کے احکامات سے گزارنی ہے۔ یہ ہے مکمل اور صحیح تصور عبادت جو اسلام نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے اور ہمیں بخش دے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔